ناول سچیاں محبتاں از امرہا شیخ قسط نمبر 5۔ زرم پلیز چھوڑو، سمل دوبارہ چیخی۔ اس بار آسام نے پانی میں اتر کر اسے پکڑا۔ جہان نے بھی جلدی سے آسام کی مدد کے لیے پول میں گیا، پھر زرم کو پکڑا۔ دونوں کے پکڑنے سے زرم کی پکڑ کمزور ہوئی تو خود اپنی ٹانگیں آزاد کروا کر غسان کے ساتھ وہیں کھڑی ہو گئی۔ آسام اور جہان مل کر اسے ڈبکیاں دلوا رہے تھے۔ زرم کا منہ پانی سے باہر نکلتا تو کبھی بچاؤ تو کبھی بھائی کی چیخ سنائی دیتی۔ سمل اس کی حالت پر ہنس رہی تھی۔ الماس اور ماہم بھی وہیں آئیں تو ہنسنے لگی۔ غسان نے آواز پر انہیں دیکھا۔ چست پینٹ پر چھوٹی سی شرٹ پہنی ہوئی تھی جس کا گلا کافی گہرا تھا، بال کھولے ہاتھ پر ہاتھ مارتی ہنس رہی تھی۔ غسان کو کافی ناگوار گزرا۔ اگر باپ کا خیال نہ ہوتا تو اچھی خاصی عزت افزائی کر دیتا۔ تھوڑا ٹائم ہی گزرا تھا جب ایمان بھی آ گئی۔ ایمان کے بال کافی لمبے تھے، گیلے ہونے کی وجہ سے یوں ہی کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے، خود سے کہتی وہ قریب آ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں، چھوڑے سانس تو لینے دیں، ایمان گھبرا کر زور سے بولی۔ ایمان کی آواز پر سب نے اسے دیکھا۔ غسان تو اسے دیکھتا رہ گیا، پھر سر کو جھٹک کر دونوں کو ہدایت دینے لگا۔ 5 بار اور ڈبکی دلوا کر بچے کو نکال لینا۔ ایمان نے غسان کا حکم سن کر اسے دیکھا۔ آپ کیسے کر سکتے ہیں ایسے، جہان بھائی چھوڑیں۔ ایمان غسان کو کہہ کر جہان سے بولی۔ پیچھے کھڑی سمل منہ پر ہاتھ رکھے صرف ہنسے جا رہی تھی۔ نہیں، اب تو سزا پورے ہونے کے بعد ہی آزادی ملے گی اسے۔ اگر مذاق میں سانس بند ہو گیا تو پھر؟ اچھا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ غسان اسے دیکھ کر شرارت سے پوچھنے لگا۔ الماس نے ایمان کو دیکھا جو اس کی نظر میں پینڈو ٹائپ لڑکی لگ رہی تھی۔ میں مذاق نہیں کر رہی، آپ روکنے کی بجائے ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ یہاں مذاق ہو رہا ہے، وہ بھائی ہے ان کا، تم سے زیادہ پرواہ ہے، سو پلیز اپنے فضول لیکچر اپنے پاس رکھو، تم سے بڑا ہے۔ الماس آگے بڑھ کر دل کی بھڑاس نکال کر غسان کو دیکھنے لگی جیسے بہت اچھا کام کیا ہو۔ ایمان کو رونا آنے لگا۔ سوری کہتے ہی وہ بھاگ گئی۔ سب کو الماس پر غصہ آنے لگا۔ سمل تیزی سے بھائی کے پاس آئی، ورنہ تماشا ہو جاتا، سب کا موڈ بھی خراب ہو جاتا۔ غسان ایک نظر کٹیلی اس پر ڈالتا چلا گیا۔ الماس آپی، آپ کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اب ایسا بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ آج کل کی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں پتہ نہیں کتنے نخرے دکھاتی ہیں، الماس سمل کی بات پر کہتی پلٹ گئی۔ سمل نے خود کو پرسکون کرنے کے لیے گہری سانس لی۔ بہت کچھ تھا کہنے کو، پر وہی بات آ جاتی، ان کے باپ کے دوست کی بیٹی تھی، کچھ بھی ہوگا ان کے ماں باپ سے سوال کیا جائے گا۔ کہہ تو ایسے رہی تھی جیسے خود 60 سال کی ہے۔ ضرب تپا، چھوڑو اسے، فتنی چیز ہے۔ آسام کہہ کر چینج کرنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ فارم کا لان کافی بڑا تھا، جہاں ایک سائڈ پر جھولے لگے تھے اور درمیان میں کرکٹ کھیلنے کے لیے پچ بنی ہوئی تھی۔ ایمان خاموشی سے آ کر ایک جھولے پر بیٹھ گئی۔ اسے برا لگا تھا، کبھی اس کو کسی نے اس طرح نہیں ڈانٹا تھا۔ یکدم ایمان کے قریب آ کر کوئی رکا، پھر جھولے پہ سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ ایمان نے سر اٹھا کر دیکھا۔ غسان سینے پر بازو لپیٹے سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایمان نے دونوں ہاتھوں سے آنسو پوچھے۔ ایک بات بتاؤ گی؟ جی، کیا پوچھنا ہے؟ ایمان نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ غسان تھوڑا آگے ہو کر بیٹھا۔ سمل نے ایک بار بتایا تھا کہ میری ایک دوست جس کے بہت خوبصورت ڈمپل پڑتا ہے۔ سمل نے مجھے یہ بات کل ہی بتائی کہ وہ دوست تم ہو، لیکن تمہارا تو کوئی ڈمپل نہیں پڑا۔ غسان اسے گالوں کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ جی بالکل صحیح سنا ہے، اور کسی کو نہیں پڑتا، میں نے تو دیکھا ہی نہیں۔ سچ میں؟ غسان اتنی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا کہ ایمان کو سچ لگنے لگا۔ بالکل، کہیں تم جھوٹ تو نہیں کہہ رہی؟ ذرا مسکراؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے۔ ایمان جواب دیتی ہوئی اچانک رکی، پھر نظریں جھکاتی مسکرا دی جس سے گال پر ڈمپل واضح ہو گیا۔ غسان نے شہادت کی انگلی اس کے ڈمپل پر رکھی۔ ہے تو خوبصورت، بالکل تم۔ اس سے پہلے کہ غسان کچھ اور کہتا، سمل اور جہان وغیرہ شور مچاتے اسی طرف آ رہے تھے۔ غسان ہاتھ ہٹاتے جھولے سے اٹھ کر باہر نکلا۔ آپ بیٹھے، میں چلاؤں گی، اوکے؟ سمل کہتی ایمان کے پاس آئی، جو کہ جھولے سے اتر کر غسان کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ سمل نے گلے لگا کر سوری کہا۔ تمہاری کیا غلطی ہے جو سوری کر رہے ہو؟ ایمان نے اس کے کان میں کہا، پر غسان سب سن رہا تھا۔ دھیرے سے مسکراتا وہ اندر جانے لگا۔ بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ آئے بیٹھے تینوں اسے بلانے لگے، جو چینج کا کہہ کر ایک نظر ایمان کو دیکھتا چلا گیا۔ ارے یہ سب کہاں ہے؟ رانی بلا کر لاؤ، ان سب کو کھانا کھا لیں۔ رضیہ بیگم کچن میں کھڑی پیپر پلیٹس نکال رہی تھیں۔ 1 گھنٹہ ہو گیا تھا انہیں آئے ہوئے، سب نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا تھا۔
میڈم جی سمل باجی ابھی سب کے لیے چپس اور کولڈ ڈرنک لے کر گئی ہیں۔ میں نے کہا بھی تھا جی کہ کھانے کا ٹائم ہے، لیکن کہنے لگی ابھی نہیں کھانا۔ رانی بتا کر دوبارہ باہر نکل گئی۔ عجیب منطق ہے، کھیل کود میں سب بھول جاتے ہیں۔ ماما کیا ہوا؟ غسان اندر آتے ہی اپنی ماں سے پوچھنے لگا۔ ہونا کیا ہے، کھانا کھانے کا کہہ رہی ہوں مگر فضول کی چیز سے پیٹ بھر رہے ہیں۔ رہنے دیں، آپ مجھے دے دیں، ناشتہ بھی نہیں کیا تھا میں نے سوائے ایک کپ کافی کے۔ غسان نے لاڈ سے اپنی ماں کے کندھے پر سر رکھا۔ ہائے میرا بچہ، بیٹھو میں ابھی دیتی ہوں۔ جو شاباش، رضیہ بیگم لاڈ کرتی جلدی سے اس کے لیے کھانا نکالنے لگی۔ اف، مجھے تو دیکھ کر ہی چکر آ رہے ہیں، کیسے اتنی تیز گول گول چکر دے رہے ہو تم۔ ایمان ماہم کے ساتھ ٹہلتی ہوئی ان سب کے قریب آ کر رکی۔ سمل اور ایمان کی حالت چڑیلوں کی طرح ہو گئی تھی۔ اتنا بھی تیز نہیں ہے، آجا بیٹھو۔ جہان نے کھلے دل سے دونوں کو بیٹھنے کی دعوت دی۔ ماہم جھٹ سے بیٹھنے لگی۔ آخر جہان نے کہا تھا آ جائے نا الماس اپی۔ سمل اور زرم نے کہا تو الماس سوچتے ہوئے ڈرتے بیٹھنے لگی۔ ہلکے چلانا، اوکے؟ اوکے۔ آسام نے زرم کو آنکھ ماری۔ دونوں ہی نیچے اتر گئے۔ نئے لوگوں کے لیے رولز دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، سر پیچھے مت کرنا بلکہ جھکا لینا، ورنہ اگر کچھ ہوا تو ہماری ذمہ داری نہیں، اور گرپ ٹائٹ رکھنا، اوکے؟ ریڈی؟ 1 2 3۔ زرم نے 3 کہتے ہی آسام کے ساتھ مل کر گھمایا۔ پورے فارم ہاؤس میں سب سے اونچی آواز الماس کی تھی۔ روکو روکو پلیز الماس کی حالت پر۔ تینوں کہہ کے لگانے لگے۔ الماس نے اچانک ایمان کے پیر پر اپنا پیر رکھ دیا۔ ایمان تڑپ گئی۔ ایمان نے پیروں میں کچھ نہیں پہنا ہوا تھا، جبکہ الماس نے لمبے ہیل والے شوز پہنے ہوئے تھے۔ ایمان چیخ رہی تھی پر سب ڈر سمجھ رہے تھے۔ الماس بھی اپنا پیر نہیں ہٹا رہی تھی۔ رک جاؤ، کیا ہو گیا ہے؟ مار ڈالو گے کڑیوں کو؟ دادی چیخوں کی آواز پر ایمان کی امی کے ساتھ آتی ڈانٹنے لگی۔ آسام کی نظر دادی پہ پڑی تو رک کر زیرم کو روکنے لگا۔ او تیری دادی! زیرم آسام کے پیچھے چھپنے لگا۔ سب جلدی سے نیچے اترے۔ دادی کے ڈر سے کسی نے ایمان کو دیکھا ہی نہیں۔ چلو سب اندر، کڑیوں کو بھوتنیا بنا دیا ہے۔ سب چپ چاپ اندر بڑھنے لگے۔ الماس اور ماہم کی حالت سچ میں بھوتنیوں والی ہی لگ رہی تھی۔ دادی سب کے ساتھ ہی اندر بڑھی۔ ایمان کے پیر کے اوپر کے حصے پر ہیل بہت زور سے کھبی تھی، جہاں سے خون بھی رس رہا تھا۔ ایمان ہونٹ بھیجے کھڑی ہوتی نیچے اتری۔ بالوں کو سمیٹ کر سارے بال ایک طرف سے آگے کو کیے، ہلکے سے چلتے ہوئے پاؤں کو دیکھتی آگے بڑھنے لگی۔ جب کسی سے ٹکرائی، اس سے پہلے وہ گرتی، کسی نے دونوں کندھوں سے اسے پکڑ لیا۔ ایمان نے دیکھا غسان اسے پکڑے نیچے پاؤں دیکھ رہا تھا، کیونکہ ٹکرانے والا کوئی اور نہیں، غسان ہمدانی تھا، جو اسے سب کے بیچ میں نہ پا کر اسے دیکھنے چلا آیا تھا۔ یہ کیسے لگی تمہیں؟ غسان پوچھتے ساتھ ہی نیچے بیٹھ کر دیکھنے لگا۔ سمل کیا ہوا ہے؟ کھاؤ؟ نہیں، وہ بھائی کہاں چلے گئے؟ نہ ہی ایمان ہے، دادی کی وجہ سے میں باہر بھی نہیں جا سکتی۔ وہ دیکھ ہی مجھے رہی ہیں۔ سمل پلیٹ کو دیکھتی ہوئی آہستہ سے بول رہی تھی، جبکہ تینوں بھائیوں نے معنی خیز مسکراہٹ سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ باہر ہوگی، آ جائے گی، تم کھاؤ، آسام نے بولتے ساتھ ہی نوالا بنا کر اس کے قریب کیا۔ سمل آگے ہو کر کھانے لگی تھی جب آسام نے اپنے ہی منہ میں ڈال لیا۔ تنگ نہ کرو سمل، یہ لو، میرے ہاتھ سے کھاؤ، جہان نے کہا۔ جی نہیں، مجھے دوبارہ بے وقوف بننے کا شوق نہیں ہے، سمل ناک چڑھا کر بولتی خود ہی کھانے لگی۔ ہیں، بنانے کی کیا ضرورت ہے، تم تو بنی بنائی بے وقوف ہو، زرم کہہ کر ہنسنے لگا جب پیچھے سے کسی نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ کون ہے؟ تیرے باپ کی ماں، کمبخت، کھاتے وقت تو زبانوں کو تالا لگا لیا کرو۔ دادی، تالا لگا لیا تو ذائقہ نہیں آئے گا، اور اگر ذائقہ نہیں آئے گا تو میں سادہ پانی ہی نہ پی لوں۔ زرم سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ اچھا جہان، یہ کھانا اٹھاؤ اس کے سامنے سے۔ آسام، ایک گلاس پانی کا بھر کر دو اسے، چھٹانگ بھر کا لڑکا ہے، زبان دیکھو ذرا، غسان بگاڑ رہا ہے، پہلے ہی کچھ لوگوں کو سر پر چڑھا رکھا ہے، وہی بہت ہے۔ دادی سمل کو دیکھ کر بولی۔ ان کی لہجے کی کڑواہٹ بہن بھائیوں کے ساتھ ماں نے بھی محسوس کی۔ سمل کا دل ایک دم اچاٹ ہو گیا۔ دادی کا رویہ سمجھ سے باہر تھا۔ ایسا کیا کر دیا تھا اس نے جو وہ اس طرح کرتی تھی؟ دادی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ زرم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سمل ذہن سے سب کا خیال جھٹک کر پانی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی اس کی وجہ سے اپنا کھانا چھوڑ دے۔